بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے کلاس میں ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی حالات زندگی اور ادبی خدمات پر یہ کلاس تھا. اس میں ہم نے حالات زندگی ان کے بتائے تھے. آج ان کے ادبی خدمات پر ہم بات کریں گے. تو علم ادب سے انہیں زندگی بھر لگاؤ رہا. اس وجہ سے ان کا شمار دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے. علم ادب ست رود یمن زندگی بھر لگاؤ تو یمی وجہ سے آئی دنیا کن بڑن عالمن تو مفکرن مز شمار کرنا اور علامہ بھی کہلاتے ہیں. یمن علامہ تہ ونان. علامہ اقبال اردو اور فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پایہ شاعر ہیں. اقبال اردو تو فارسی زبان ہند مشہور اعلیٰ پایہ شاعر. انہوں نے نثر میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں. کی کتاب نثرس مز لچھمژ، مگر ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے. مگر یہند شہرت باعث یہ شاعری. اردو میں ان کے شاعری مجموعوں میں اردوس مز یہند شاعری مجموعہ شائع گئے. تمن مز بانگ درا اخ بانگ درا ٹھیک. دویم بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہیں. ضرب کلیم تو ارمغان حجاز یم قابل ذکر. فارسی میں بھی ان کی شاعری کے کئی مجموعے ہیں. فارسی مز کئی مجموعہ یہ شائع گمت. اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ زندگی بیان کیا. اقبال پنی شاعری مز اخ نو فلسفہ زندگی بیان کورمت. ان کی شاعری میں عمل کا پیام ملتا ہے. ان شاعری مز عملک پیغام میلان. وہ بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے تھے. تم ونان کہ بے عملی یہ سا موتس برابر. وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے رہے. وہ بوزت اس چیز بوزو علمس متعلق اس کت بوزو تت پہ عمل کریں. تو بے عمل تم موتس برابر ٲسمٕتۍ سمجھان. وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھتے رہنا اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے. تم بار بار تلقین کران کہ زندگی دراصل مسلسل یہ زن برونٹ پکنک یہ تو اخ بوڑ مقصد ات برونٹ کن. تمیک ناو زندگی. زندگی خالی بتہ کھمو چائے چمو بس یوتُے کہین. وہ خودی کی تربیت پر زور دیتے تھے. تم خودی ہندس تربیتس پہ زور دِوان. انسان سا گژھِ خوددار آسُن. انسان مز گژھِ خودی آسٕنۍ. مطلب یہند اخ شعر سُہ ڈاکٹر اقبال سُند کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو انسان گژھِ خوددار آسُن. اور وہ خودی کی تربیت پر بھی زور دیتے تھے. ام کس تربیتس پہ زور دِوان اور عام سطح پر بلند ہونے کی تلقین کرتے ہیں. تو پرٛٮ۪تھ کُنہِ سطح پٮ۪ٹھ بلند روزنہٕ تھوٚد روزنہٕ کٲنٛسہِ اِنسان گژھِ نہٕ خۄدا رٔچھِنۍ گِرُن کینٛہہ. تَتھ ٲسۍ تلقین کران. اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں جا بسے تھے. اقبال سٕنٛدۍ آبا و اجداد یِم ٲسۍ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ یِمو ہجرت کٔرمٕژ. پتہٕ ٲسۍ پاکستان کے شہر سیالکوٹس منٛز بسیمٕتۍ. انہیں اپنے کشمیر نژاد ہونے پر بہت ہی ناز تھا. تمن ناز پنہ جائے کہ بہ چھُس اصلی سون وطن اس کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی. کشیر ملک کشمیر ریاست کشمیر یا کشیر ہند لوکن ست امس بے حد محبت، جن کا اظہار ان کی اردو اور فارسی کی کئی نظموں سے ہوتا ہے. یمک اظہار اردو تو فارسی چن کئی نظمن مز لبنہ. ان میں ساکی نامہ اخ، کشمیر، ملازاد زیغم، لولابی کی بیاض وغیرہ فارسی کی کئی نظموں سے قابل ذکر ہیں. بیاض وغیرہ قابل ذکر ہیں. آخری چند برسوں میں
اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا رہے دپان یم زن زندگی ہند ٲخری ؤہری ٲسۍ یِہٕنٛدۍ ڈاکٹر اقبال سٕنٛدۍ دپان یم روٗدۍ واریاہ قٕسمٕکۍ تکلیٖف پیٚیہِ یِمن دٲدۍ روٗدۍ یِم روٗدۍ مبتلا یِمن مرضن منٛز بہت علاج کیے واریاہ علاج کوٚرُکھ لیکن صحت یاب نہ ہوئے مگر صحت یاب گئی نہٕ کینٛہہ آخر 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1937 کو لاہور میں انتقال کیا ٲخر کار 21 اپریل 1917 منٛز کوٚر لاہور پاکستانُک بیٛاکھ اکھ شہر اَتہِ کوٚر یِمو انتقال تہٕ اَتہِ چھِ اکھ مسجد شریف یُس زن مشہوٗر چھِ تَتھ چھِ وَنان شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن ہوئے تو شاہی مسجد لاہورس منٛز آیہِ یِم دفن کرنا تو پیارے بچوں آج کا کلاس یہی اختتام کریں گے تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ الرحمن ڈاکٹر اقبال کی یہ لکھی ہوئی نظم بزم انجم اس پر آپ سے بات کریں گے پھر ملیں گے اگر خدا لایا